السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جرابوں پہ مسح کیا کرو، کیونکہ یہودی جرابوں پہ مسح نہیں کرتے۔ یہودی جرابوں کو اتارتے ہیں تو اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں، اپنے پیروں کو دھوتے ہیں، جرابوں پہ مسح نہیں کرتے۔ لہذا تم میرے صحابہ جب نماز پڑھو یا سفر پہ نکلو تو اپنی جرابوں پہ مسح کیا کرو۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور حدیث اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جرابوں پہ مسح کرتا ہوں، موزوں پہ مسح کرتا ہوں۔ یہ طریقہ محمدی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جرابوں پہ مسح نہ کرنا، موزوں پہ مسح نہ کرنا، یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اور جو جرابوں پہ مسح کرتا ہے، موزوں پہ مسح کرتا ہے، وہ یہودیوں کی مخالفت بھی کرتا ہے اور سنت رسول پہ عمل بھی کرتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں تو فرماتے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا اور جوتوں پر بھی مسح کیا۔ تو میرے محترم بھائی، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کب سے لے کر کب تک مسح کرنا ہے، اور جو مقیم ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، وہ کتنی نمازیں مسح کر کے پڑھ سکتا ہے، اور جو مسافر ہے وہ کب تک مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا اور سمجھایا کہ جو مقیم ہے، جو اپنے گھر میں رہتا ہے، وہ مسح کر کے جرابیں پہن لے، وضو کر کے جرابیں پہن لے، اور اس کے بعد 5 نمازیں مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جرابوں پہ، موزوں پہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ 5 نمازیں جو ہے مقیم بندہ اپنے گھر میں رہ کے مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جو مسافر ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، موزوں پہ بھی کر سکتا ہے، جرابوں پہ بھی مسح کر سکتا ہے۔ اکثر ہمارے ہاں اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے، جی موزوں پہ مسح آیا ہے، جرابوں پہ نہیں آیا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دونوں جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ تو میرے محترم بھائی، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جرابوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے اور موزوں پہ بھی مسح ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو میرے بھائی سردیوں میں یا سفر میں جرابوں کو اتار کے وضو کرتے ہیں، ان پہ مسح نہیں کرتے، وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں، اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس چیز کا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، رب کا یہ کلام ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کہہ دے، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اس پہ عمل کر لو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔
اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے مسح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے طریقے کو اپنانا ہے، اور مسح کر کے ہم نے یہودیوں کی مخالفت بھی کر لینی ہے، کیونکہ یہودی مسح نہیں کرتے، وہ جرابوں کو اتارتے ہیں، اپنے پاؤں کو، اپنے پیروں کو دھوتے ہیں، تب جا کے اپنے اعمال کرتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ سردیوں میں، سفر میں جرابوں پہ، موزوں پہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو مقیم ہے وہ 5 نمازیں مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔